ہوتا ہے کہ آپ دوسرے بندے کو سمجھتے ہیں کہ اس کے نظریہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود اکٹھے رہنا معاشرے میں. لیکن بعض اوقات ہوتے ہیں، مثلا آپ کا ہمسایہ کیا ہے اہل تشیع میں سے، وہ فوت ہو گئے، جنازے کا ان کا طریقہ مختلف ہے، اس میں جانا آپ کے خیال میں بہتر ہے یا ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اب اس پر ایک آپ واقعہ سنیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے حکومت بنا لی یزید کے بعد، تھوڑا علاقہ شام کا باہر آ گیا، باقی پوری دنیا پر ان کی سلطنت قائم ہو گئی. تو کوفہ بھی ان کے پاس تھا، وہاں ایک صحابی گورنر تھے حضرت عبداللہ بن یزید الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کے زمانہ عمارت میں وہاں ایک شیعہ فوت ہوا، جو چھپا شیعہ نہیں تھا، بہت بدنام. ہم راوی کہتے ہیں وہ کذاب ہے، ایسا ہار ساور، مگر حدیث کا راوی ترمذی وغیرہ سب میں وراثت کے علم میں ساری امت اس کی محتاج. جو کذاب بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار علم وراثت ساری امت نے حارث سے سیکھا. اب وہ مر گیا، وصیت کی اس نے کہ میرا جنازہ حضرت عبداللہ بن یزید پڑھائیں. تو حضرت عبداللہ بن یزید نے جنازہ بھی پڑھایا، لحد پر بیٹھے، اور اس کی میت کو سنت بتانے کے لیے پانتی کی طرف رکھا. ہم قبلہ کی طرف رکھتے ہیں، میت کو ادھر کی طرف سے اتارتے ہیں. سنت یہ نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں صرف رواج ہے. میت ادھر رکھنی چاہیے جدھر پاؤں ہوتے ہیں قبر کی، وہاں رکھی اور ادھر سے لوگ اٹھا کے، اس کو سال کہتے ہیں. حضرت عبداللہ نے ایسے کرایا اور بعد میں فرمایا میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ ہاذا میرا سنت، اللہ کے رسول کا طریقہ یہ. یعنی اتنا مشہور شیعہ، اس نے وصیت کی، صحابی نے جنازہ پڑھایا، خود دفن کیا. اس لیے آپ نہیں یہ نہ پوچھیں کہ جانا چاہیے، یعنی یہ پوچھیں کہ جانا فرض ہے، بالکل لازم ہے کہ اعلان ہوا آپ اس کے جنازے میں جائیں. یہ سب باتیں بھول جائیں، وہ اہل تشیع یا اہل سنن، اسی نے تو برباد کیا. جنازے میں شامل طریقہ کیا مختلف آپ سن لیں. اب ہمارے ہاں جو حدیث ہیں بخاری ہے مسلم، اس میں پڑھ لے آدمی، دین کی واقفی نہیں. ڈاکٹر صاحب اس لیے پریشان ہوتے کیا کہ وہ 5 تکبیریں کہیں گے. یہاں بھی صحابی رسول نے 5 تکبیریں حضرت زید بن ارقم نے کہیں، اور بعد میں کہا یہ نہ کہنا میں بھول گیا ہوں، میں نے رسول اللہ کو 5 کہتے بھی سنا. اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے تیرا امام جب تک تکبیریں کہتا رہے اس کے ساتھ تکبیریں کہتا جا، کوئی بات نہیں. کبر ما کبر الامام، 5 کہے 6 کہے. امام بخاری لکھتے ہیں کہ اگر بدری صحابی کوئی فوت ہوتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے جنازے پر 6 تکبیریں کہتے تھے. اگر عام صحابی کی موت ہوتی 5 کہتے تھے، اور اگر عوام میں سے کوئی فوت ہوتا 4 کہتے تھے. 4 سے لے کر ڈاکٹر صاحب 9 تک تکبیریں آئی ہیں. رسول اللہ نے بھی کہی ہیں، صحابہ نے بھی. اس لیے کہتا جائے. اور یہ ہمارے حضرات جو ہے نا اہل حدیث، یہ ایک ہی تکبیر کے بعد بہت دیر تک دعائیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کرنا چاہتے ہیں طریقہ یہ ایک اور تکبیر کہیں، پھر دعا، پھر ایک اور تکبیر کہیں. وہ زیادہ تکبیریں اسی لیے رکھی گئی کہ تکبیر کہتے جاؤ، دعا کرتے جاؤ. اس لیے ایک تو یہ اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں، میں نے بتا دیا، خود ہماری حدیثوں موجود ہے، کوئی ایسی فکر مندی کی بات نہیں. اب ہاتھ چھوڑتے ہیں، ہم باندھتے ہیں. یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا امام، عالم، اماموں کا استاد، وہ کہتا کہ میرے نزدیک بھائی دوسری نمازوں میں باندھنے ثابت ہوئے ہیں، جنازے کی نماز میں کوئی صحیح روایت نہیں آئی کہ حضور نے ہاتھ باندھے. یہ تو کھڑے کھڑے ایک دعا ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ، کوئی نماز ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کھڑے کھڑے بس کھلے ہاتھ سے دعائیں کرتے. میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، کسی نے کھول جائے، بے شک میں باندھتا ہوں بتاؤں کہ یہ باتیں ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں، جن کی وجہ سے یہ ٹکڑے ہوئے نا، رائی وزن بھی نہیں ان میں. اور جنازے کے بعد وہ سلام نہیں کہتے. جب 5ویں تکبیر کہتے ہیں، 5واں اللہ اکبر ہوا، جنازہ ختم ہوا. اب یہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا، سلام نہیں ہوتا تھا. اور اگر ہوتا بھی تھا تو ابن عمر کہتے ہیں بالکل آہستہ، امام کو ہی پتہ چلتا تھا، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. اس لیے گھبرائیں کوئی نہ، جب بھی ہو جائیں دعائیں کریں. وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، کیوں ایک دوسرے سے جدا؟ ہاں، اتحاد بڑھے نماز کے لیے. آپ حیران ہوں گے ڈاکٹر صاحب کہ جب مؤتمر عالم اسلامی ہوئے نا، یہ فلسطین ابھی بنا اسرائیل، تو وہاں جو مفتی اعظم تھے نا محمد امین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ اہل سنت تھے، انہوں نے سارے عالم اسلام کے علماء کو بلایا. ایران عراق سے شیعہ بھی تھے. جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے آغا شرف الدین موسوی شیعہ مجتہد تھے، ان کو نماز کے لیے آ گئے. انہوں نے کہا اگر ہم نماز نہیں اکٹھے پڑھ سکتے کیا اسرائیل کو بتائیں گے کہ مسلمان ایک. یہ تنگ نظر لوگوں نے نا دین ٹکڑے کر پڑھتے نہیں. میں نے کہا اگر یہ خدا کے لیے ایک دوسرے کی کتابیں پڑھیں، اصل مناظرے کی لکھی ہوئی چھوڑ دیں، وہ تصویریں بگاڑی ہوئی ہیں. اور دوسری کتابیں بھی اثرت جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اس نیت سے نہ پڑھے، پہلے نیت بعد کے نشان لگانے ہیں، اعتراض کا ایمانداری سے پڑھے جیسے اپنی پڑھتے ہیں اخلاص سے. اور وہاں بھی فرق کریں. میں نے اپنے مولانا عصری صاحب سے ایک جنازے پر کہا کہ عصری صاحب
کیا یہ بات درست ہے کہ اہل سنت کی طرف جو کتاب منسوب ہے بے شک ردی ہو اس میں کوئی حدیث لکھی ہو آپ پابند ہیں اس کو مانیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم دیکھیں گے کہ اس کے راوی کیسے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ بات آپ نے اپنے لیے لکھا تو شیعوں کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ جتنی روایتیں تم دکھاتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں یہ فضول ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ساری ضعیف اور مردود ہیں، آپ ان کی جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ یا آپ کو بھی پھنساؤں گا پھر کہ یہ دیکھو کیا روایت آ گئی۔ اگر آپ نے کہنا کہ یہ ضعیف ہے، ہم تو بھائی پہلے سے جان چھڑائے بیٹھے، تو ان کو کیوں موقع نہیں دیتے؟ صحیح حدیثیں آپ چھان لیں، میں نے کیوں رجال کی کتاب میں دونوں گروہوں کی کہ راوی کون ہے، کیا حال ہے ان کا، سب کنگالی، خدا گواہ کوئی بات نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ مطالعہ کرے۔ باقی وہ تاریخ جیسے میں نے عرض کر دی نا کہ اپنے دور میں تاریخی واقعات ایسے ہیں کہ دو طرح کے بیان ہوتے ہیں، کیا کریں؟ اب حکومت کی نظر میں ڈاکٹر قدیر صاحب مجرم ہیں، ہماری نزدیک وہ ہیرو ہیں، کیا کریں؟ دونوں طرح کے بیان لکھے جائیں، آنے والی نسلیں یہی پڑھیں گے۔ تو 1300 سال میں چونکہ شیعہ سنی خوارج تین گروہ آپس میں متصادم تھے، انہوں نے پہلے دور کے بارے میں ایسی تصویریں کھینچی ہیں، کوئی کہتے ہیں ان سے بہتر دور ہی نہیں آیا، کوئی کہتے ہیں اس سے بدتر دور کوئی نہیں آیا، انہوں نے اہل بیت سے ظلم کی۔ کتابوں میں حضرات وہ سب کچھ موجود ہے۔ اب جس نے جو پڑھ لیا بیچارہ وہاں پھنسا ہوا، کوئی کافر نہیں مرنا چاہتا، کسی کی نیت دوزخ میں جانے کی نہیں، مجبوری ہے سب۔ ہونا یہ چاہیے کہ اہل علم اکٹھے ہو کر ذرا تسلی سے ایک دوسرے کی بات سن لیا کر، اتفاق ہو نہ بھی ہو تو ایک دوسرے کو اپنی رائے پر قائم رہنے دے، کوئی بات